اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیشہ میری بہنیں، میری بیٹیاں علماء سے اکثر رابطہ کرتی کہ مولانا صاحب ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمارے شوہر ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، آپ کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ لیکن یاد رکھیں، تعویذ آج میں آپ کو کوئی تعویذ اور وظیفہ نہیں بتا رہا، بلکہ آج میں آپ کو ایسا عمل بتا رہا ہوں، ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ میاں بیوی میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، اور جتنی دوریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کی بتانے کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جو آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تو اتنی توجہ سے سنتے کہ اگر چڑیا بھی ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتی تو اس چڑیا کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں زمین پر بیٹھی ہوں یا کسی انسان کے سر پر بیٹھی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ، مفہوم حدیث ایسے ہے کہ تمہیں میں وہ عمل یا وہ کام نہ بتاؤں، وہ چیز نہ بتاؤں، تمہیں میں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری بیویاں تم سے محبت کرنے لگیں۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اپنی منہ کی صفائی رکھا کرو، تم اپنی منہ کی صفائی کیا کرو، تمہاری بیویاں تم سے محبت کرنے لگیں گی۔ اب حضور نے ایک چھوٹی سی بات کہی اور فلسفہ کیا کہا کہ اس سے تم میاں بیوی میں محبت ہوگی۔ اب اس بات کو معمولی مت سمجھو۔ جو لوگ نسوار کا استعمال کرتے، اب نسوار کا استعمال کرنے والا میں تو خود ان کے ساتھ ایک منٹ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، ایسے عجیب سمیل آتی۔ اب نسوار کے استعمال کرنے والے شخص سے بیوی کیا محبت کرے؟ اگر وہ بیوی کے قریب ہونا چاہے تو بیوی کے جو جذبات بننے چاہیے تو کیسے اس کے جذبات بن پائیں گے؟ اگر کراچی کا کوئی نوجوان یا بمبئی دلی کا کوئی نوجوان وہ گٹکے کا استعمال کرتا ہے تو اب وہ بیوی کے قریب ہونے جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم، مفہوم حدیث ایسے ہے کہ تم جانور کی طرح اپنی اہلیہ پر جھپٹو مت جس طرح وہ شکار پر جھپٹتا ہے۔ تمہاری بیوی کے جذبات کیسے بنیں گے جب تم نے گٹکا کھایا اور منہ سے بدبو جا رہی؟ اور یاد رکھو، جب میاں بیوی کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب ازواجی تعلق قائم کرتے وقت وہ احساس، وہ خوشی بیوی کو نہیں ملتی جو شوہر کو ملتی ہے، یا جو شوہر کو ملتی ہے وہ بیوی کو نہیں ملتی، جو بیوی کو نہیں ملتی وہ شوہر کو نہیں ملتی۔ غرض میری یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، آپ تعویذات کی طرف کم جائیں، آپ وظائف کی طرف کم جائیں، آپ منہ کی صفائی رکھیں، میرے بہنیں، میرے بھائی، بغلوں کی صفائی رکھیں، آپ خوبصورت کپڑے پہنیں، خاوند سے محبت کا اظہار کریں،
اور جب بھی شوہر گھر میں داخل ہو، آپ کو پتا ہو کہ میرا شوہر 2 بجے یا 3 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو فوراً اپنی صفائی رکھو، ماسی بن کر شوہر کے سامنے مت جاؤ، اور منہ کی صفائی رکھو۔ ٹوتھ پیسٹ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بیڈ روم میں ہر وقت چند الائچی رکھا کریں اور منہ کی صفائی رکھا کریں۔ خوشبو کا استعمال، حدیث شریف میں ہے کہ جو عورت پرائے لوگوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرے گی وہ ایسی ہے جیسے زانیہ، زنا کرنے والی ہو۔ لیکن اگر یہی بیوی شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کرے گی تو اللہ اسے اجر دیں گے۔ تو میری یہ چند باتیں ہیں، اسے اپنے کانوں میں ڈال لیں، اپنے دل میں سما لیں، اور اسے اپنے آنکھوں کے سامنے ان باتوں کو لکھ لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سب نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔